بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا ہے کہ یہ جو حادثہ پی آئی اے کا رونما ہوا اس کی اصل وجہ کیا ہے، مگر اس وجہ کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے بلیک باکس تھنکنگ۔ بلیک باکس جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی جہاز کریش ہوتا ہے تو بلیک باکس کی مدد سے اس بات کو اینالائز کیا جاتا ہے کہ وہ کون سی ایسی وجوہات تھیں جو حادثے کا باعث بنی۔ تو میں اس کتاب کا حوالہ آپ کو کیوں دے رہا ہوں، اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کتاب میں کتاب کا جو لکھاری میتھیو سید ہے وہ کمپیرزن کرتا ہے ہیلتھ کیئر انڈسٹری کا ایویشن کی انڈسٹری کے ساتھ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اکثر ایویشن انڈسٹری میں بھی جب طیارے گرتے ہیں تو اموات واقع ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں بھی آئے روز اموات واقع ہوتی رہتی ہیں، مگر ایویشن انڈسٹری میں ان کی اموات کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے یا بہت کم ہوتی ہے۔ تو وہ اپنی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم لوگوں کو بلیک باکس تھنکنگ یوز کرنی چاہیے کامیاب ہونے کے لیے۔ اب بلیک باکس کا اس نے ورڈ یہ کیوں یوز کیا، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب بھی کوئی جہاز کریش ہوتا ہے تو کریش ہونے کے بعد جہاز تو تباہ ہو جاتا ہے، مگر اس کا بلیک باکس جو ہے وہ تباہ نہیں ہوتا، اس کو تلاش کیا جاتا ہے اور انویسٹیگیٹرز جو ہیں وہ اس میں سے ڈیٹا لیتے ہیں اور ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن وجوہات کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا، یا وہ وجوہات جو اس حادثے کا باعث بنی۔ مگر اس کے اپوزٹ، اور اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ایویشن انڈسٹری میں یہی وجہ ہے کہ حادثات اتنی فریکوینٹلی رونما نہیں ہوتے، جبکہ ادھر جو ہیلتھ کیئر انڈسٹری ہے اس کے اندر آئے روز حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہ بنیادی طور پہ اس کتاب کا سب ٹائٹل ہے کہ وائی موسٹ پیپل نیور لرن فرام دیئر مسٹیکس بٹ سم ڈو، کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی ناکامی سے، مسٹیک سے سیکھ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی ناکامی سے نہیں سیکھتے، جبکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں، جو سیکھ لیتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اب اس نے یہ جو بات کی، اگر اس تناظر میں یہ دیکھا جائے تو انفارچونیٹلی ہماری قوم ایسی قوم ہے کہ جب ایئر بلو کا حادثہ ہوا اس میں بھی بلیک باکس ملا ہوگا، جنید جمشید کا حویلیہ میں جو حادثہ ہوا اس میں بھی بلیک باکس ملا ہوگا، مگر ہم نے کبھی بھی ان غلطیوں کو اینالائز کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس انویسٹیگیٹرز نے انویسٹیگیٹ پراپر طریقے سے کیا ہی نہیں تاکہ مزید حادثوں سے بچایا جا سکے۔ اسی وجہ سے آئے روز ملک میں حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی آپ کو میں مثال دوں تو بے شمار، میں جب لکھنے بیٹھا تھا تو میں نے کوشش کی کہ یار چیک کروں کہ ہمارے ملک میں کون کون سے حادثات رونما ہوئے۔ تو سب سے پہلے تو ایئر بلو کا حادثہ رونما ہوا، اس کا رزلٹ آپ نے اس مسٹیک سے کیا سیکھا، وہ جو اس میں آپ کو وہ ملا بلیک باکس، اس بلیک باکس کو جو انویسٹیگیٹر نے اینالائز کیا تو اس سے آپ کو کیا ثبوت ملے، کرداروں کو کیا کیفر کردار پر پہنچایا گیا یا نہیں، یہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے۔ تو اس کا آپ کو جواب ملے گا بالکل بھی نہیں۔ آگے چلتے ہیں، بے نظیر کا حادثہ ہوا، بے نظیر کو سر عام گولی مار دی گئی، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ 0۔ جنید جمشید کا جیسے کہ حویلیہ میں حادثہ ہوا، اس میں بھی ظاہری بات ہے بلیک باکس ملا ہوگا، اینالائز کیا گیا ہوگا، رزلٹ کیا نکلا؟ 0۔ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ واقعہ ہوا، سر عام لوگوں کو گولیاں مار دی گئیں، کس نے ماری، کس کے حکم پر ماری، کیوں ماری گئیں، انویسٹیگیٹ ہوا، نتیجہ 0۔ آگے چلتے ہیں، ٹرین کے آپ دیکھتے ہیں آئے روز حادثات ہوتے رہتے ہیں، شیخ رشید ریلوے منسٹر ہیں، آئے روز حادثات ہوتے رہتے ہیں، کبھی بھی وجوہات کو جان کر کوشش نہیں کی کہ یار یہ حادثات رونما نہ ہوں۔ آگے چلتے ہیں، یہ جتنے بھی میں نے آپ کو حادثات گنوا رہا ہوں، ایئر بلو کا، جنید جمشید کا، اس کے بعد ثانیہ ماڈل ٹاؤن، سیال، کہ جو بھی واقعات آپ کو گنوائے ہیں، جب آپ کو ان کو اینالائز کرتے ہیں تو آپ کو ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی حادثے کو منطقی میں جو ملوث لوگ تھے ان کے منطقی انجام تک پہنچایا ہی نہیں گیا، اسی وجہ سے آئے روز حادثات رونما ہوتے رہے۔ جیسے ماڈل ٹاؤن کا جب سانحہ ہوا تو پولیس والوں نے سر عام گولیاں ماری، اگر اس وقت ان پولیس والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا، یا وہ لوگ جو اس میں ملوث تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا، تو عمران خان کی گورنمنٹ میں
جب سر عام گولیاں ماری گئیں، وہ جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو یہ حادثہ رونما نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے جب جنید جمشید کا واقعہ ہوا، جب جہاز گرا، اور جہاز گرنے کے بعد جو اس میں سے بلیک باکس ملا ہوگا، کیونکہ میری ساری کہانی بلیک باکس کے گرد ہی گھوم رہی ہے، بلیک باکس ملا ہوگا، تو بلیک باکس کو تلاش کرنے کے بعد جو انویسٹیگیٹرز نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہوگا، اس کی بنا پہ جو اس میں ملوث لوگ پائے گئے ہوں گے، جو آپ کو پتہ چلا ہوگا جب آپ نے اس کی ٹریل شروع کی ہوگی کہ کیسے ہوا، تو ان کو بھی کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا۔ اسی طریقے سے جو یہ والا حادثہ بھی رونما ہوا ہے، اس کو بھی ایسے ہی رپورٹس میں دبا دیا جائے گا۔ ہر جہاز کے 2 انجن ہوتے ہیں، ان میں سے 2 انجنز کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایویشن میں اس حد تک خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر ایک انجن خراب ہو جائے تو کوشش کی جاتی ہے کہ دوسرے انجن کو استعمال کیا جائے اور کوشش کیا جائے کہ جہاز لینڈ کر جائے۔ کس قسم کے یعنی کہ آپ لوگ فیصلے کر رہے ہیں کہ جہاز یعنی کہ ابھی بھی 90 کچھ لوگ 90 کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ 100 کہہ رہے ہیں، تو اتنے لوگ مر گئے، جبکہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کے سروں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ان کو چاہیے کہ اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کریں، ٹھیک ہے، اور بلیک باکس تھنکنگ کو اپنائیں۔ بلیک باکس تھنکنگ کا مطلب یہ ہے، بلیک باکس اپروچ یوز کریں کہ غلطیوں کو انالائز کریں، غلطیوں سے سیکھیں تاکہ آئندہ ایسے حادثات رونما نہ ہوں۔ اگر آپ اپنی غلطیوں کو انالائز نہیں کریں گے، اگر آپ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے، تو یہ آئے روز واقعات ہوتے رہیں گے۔ تو میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کو، جیسے کہ میں نے تھم نیل میں بھی کہا کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ اصل وجہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جتنے بھی حادثات میں نے آپ کو گنوائے، اتنے حادثات ہوئے، ان میں ملوث لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہی نہیں گیا، اپنی غلطیوں سے سیکھا ہی نہیں گیا۔ تو اس لیے میں عمران خان صاحب سے اور اسٹیبلشمنٹ سے اور فوج کے اداروں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ابھی بھی آپ عقل کے ناخن لیں اور بلیک باکس اپروچ کو اپنائیں۔ بلیک باکس اپروچ کیا ہے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اور کوئی بھی اگر حادثہ رونما ہوتا ہے، خواہ وہ ٹرین کا حادثہ ہے، خواہ وہ سر عام لوگوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں، یا خواہ وہ طیارے کا حادثہ ہے، ان میں ملوث جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اگر آپ کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے تو آئے دن ایسے حادثات رونما ہوتے رہیں گے۔ یہی اصل وجہ ہے، حادثے کی اصل وجہ یہی ہے جو میں نے اپنے تھم نیل میں بھی آپ کو کہی کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ آپ بلیک باکس اپروچ کو یوز نہیں کر رہے، آپ سوچ انالائز نہیں کر رہے اس ڈیٹے کو، اس کی ڈیٹے کی بیس کے اوپر آپ مجرموں کو کیفر کردار تک ہی نہیں پہنچایا جا رہا، اسی وجہ سے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ شیئر کریں تاکہ یہ مقتدر حلقوں تک ویڈیو پہنچے، اور وہ بھی خدا را اس بات کا احساس کریں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ ماڈل ٹاؤن کا حادثہ ہوا، رزلٹ 0۔ عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی اسی طریقے سے گولیاں ماریں گی سر عام، رزلٹ 0 رزلٹ ہی آئے گا آپ لوگوں کا۔ غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے، آپ 0 ہی رہیں گے، لوگ مرتے رہیں گے اور آپ لوگ بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں گے۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو اس حادثے میں ملوث لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو یقین مانیں 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد ایسے حادثات رونما ہوتے رہیں گے۔ بس یہی میری گزارش ہے، اور یہی حادثے کی اصل وجہ ہے، اور کوشش کریں کہ چیزوں کو انالائز کریں تاکہ آئندہ ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔ شکریہ۔